السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں آپ کو دیوبندیوں کا گھنونا اور گندا کھیل آپ کو دکھانے والا ہوں اور آپ کو سنوانے والا ہوں۔ فیصلہ بس آپ کو کرنا ہے، اور جتنے بھی دیوبندیوں کے اندھ بھکت ہیں وہ بھی سن لیں اور سمجھ لیں۔ دیوبندیوں کا دھرم نہیں چوچوں کا مربع ہے۔ بہرحال ایک دیوبندی کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، چوتھا کچھ کہتا ہے، پانچواں کچھ کہتا ہے۔ دین کو دین نہیں، انہوں نے سیاست بنا دیا ہے، اور مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا، میں کیا کہوں، انہوں نے کھچڑی بنا کے رکھ دیا ہے مسئلے کو۔ مسئلہ نہیں رہا، کھچڑی بنا دیا۔ اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں کمینے۔ بہرحال آئیے سنیے، دیکھیے ایک کیا کہتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے، ایک کیا کرتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے۔ خیر، جو میرے نئے بھائی اس چینل پر موجود ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ وہابی دیوبندی دشمن رسولوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ اور جو میرے پہلے بھائی پرانے ہیں اس چینل پر موجود ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کو شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ قبر پر پھول ڈالنا تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے۔ کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے؟ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے۔ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیالات ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں۔ آ گئے ہیں شاہ صوفی کی درگاہ میں۔ یہ فیروز آباد کی ایک مشہور درگاہ ہے۔ عام طور پر یہ بات ہم لوگوں کے سلسلے میں پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ درگاہ پر نہیں جاتے ہیں، مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم یہاں آ گئے ہیں شاہ صوفی کی درگاہ۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سنیے کس طرح شغلی مولوی طارق مسعود مسلمانوں کو مشرک بنا رہا ہے۔ بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں، مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کشا حاضر ناظر سمجھتا ہو، وہ کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ کو حاضر و ناظر مشکل کشا مانا جائے تو یہ شرک ہے، اور یہ ماننے والے مشرک ہیں۔ ثلاثہ عشر ولی تھانوی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد اصلی جسم کے ساتھ مدرسہ دیوبند کے اندر آ گیا۔ تمہاری اس کتاب جمال الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مجذوب نے ایک جمعہ 30 شہروں کے اندر پڑھا۔ تمہاری امداد المشتاق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے دور بیٹھے جہاز غرق ہونے سے بچا لیا۔ تمہارے دادے پیر کی قبر پر اس کا مرید جا کے اس سے روٹیاں اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے حاجی امداد اللہ حرم کعبہ میں بھی ولیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ تم غریب کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے تو کس مرض کی دوا ہو۔ اب شغلی مولوی طارق مسعود کو چاہیے کہ ہم سے پہلے اپنی کتابوں اور اپنے مولویوں پہ فتویٰ لگائے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ رات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری، تو جو رات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا۔ تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیالات ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالے سے اونچی ہو اسے گرا دو۔ حضرت علی کو حکم دیا تھا نا، تو آپ سب سے پہلے یہ ثابت کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن قبروں کو مٹایا تھا، جس پر حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ صحابہ کرام کی مزارات تھی۔ اس لیے کہ اس حدیث میں تذکرہ یہ ہے کہ اسٹیچو والی، تصاویر والی، اونچی قبریں تصاویر والی، تو کفار مشرک، کفار مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی قبر کے اوپر ان کے اسٹیچو بنا دیتے تھے، ان کی تصویر بنا دیتے تھے کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ صحابہ کرام کی قبریں تھی تو پہلے یہ ثابت کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاروں میں تصاویر تھی۔ اگر آپ یہ مانو گے کہ صحابہ کرام کے مزاروں میں تصاویر تھی تو ان کی تدفین کن لوگوں نے کی؟ کیا کفار مکہ نے صحابہ کرام کی تدفین کی؟ تو آپ کہیں گے نہیں، صحابہ کی تدفین صحابہ نے کی، اور صحابہ کی تدفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر کی گئی۔ ان تینوں قبروں کی نیت کر رہے ہیں۔ سارے بھائی ضرور شریف صلی علی محمد کما انت فعل بنا ما انت انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ یا اللہ اسی جو کچھ پڑے تیری بارگاہ اے میرا بیٹا پہ، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا۔ دیکھ رہے ہیں جناب حضرات،
طارق جمیل اپنے بیٹے کی قبر پہ بہت لوگوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، دیکھ لیجئے. اور اسی چیز کو وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں بھائی پھول بھی نہیں ڈالنے چاہیے، یہ پھول ڈالنا بدعت ہے، اور نہ جانے وہ کیا کیا کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ بکواس کرتے ہیں. ہم اہل ایمان سنی حنفی بریلوی کریں تو سب غلط ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے شرک بھی ہو جاتا ہے وہابی دیوبندی خبیثوں کے نزدیک. مگر اب ہے کوئی دیو کا بندر، دیو کا پجاری، ہے کوئی دارالعلوم دیوبند کا کوئی حلالی بچہ جو طارق جمیل پر حکم کفر لگائے، حکم بدعت لگائے، حکم گمراہیت لگائے؟ ہے کوئی گمراہی کا فتویٰ لگانے والا طارق جمیل خبیث پہ؟ آؤ کوئی ہے، نکل کے آؤ یار. تمہاری زبانیں اہل ایمان پر ہی بولنے کو چلتی ہیں، کیچی کی طرح قطر 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 جو ہے صرف اہل ایمان کو جو ہے بھونکتے ہو، اہل ایمان پر جو ہے تانا تشنی کرتے ہو. حرامیوں، بے شرمو، بے غیرتو، آؤ نکل کے اس طارق جمیل حرامی کو آ کے بولو نا کچھ کہ یہ تمہارا پاپا کیا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کے. تم سالے پیچھے پچھواڑے سے ہاتھ لگا لیتے ہو، پیچھے کو ہاتھ باندھ لیتے ہو دعا کرتے ہوئے. پہلے تو دعا کرتے ہی نہیں تم لوگ. تم کہتے ہو جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے. تمہارے باپ طارق جمیل نے جنازے کی نماز پڑھا کے بھی دعا کی ہے، اور اب یہاں اس کو دفنا کے اور ڈھیر سارے پتھر لگا کے، ڈھیر سارے اینٹیں ڈال کے، اور یہاں پکی جو ہے پختہ طریقے سے جو ہے یہ پتھر لگا کے سب کچھ یہ کر رہا ہے. بے غیر تو بے شرمو، کچھ تو غیرت شرم کر لو، کچھ تو غیرت شرم کر لو. دیوبند کے دیو کے بندروں، دیوبند کے پجاریوں، دارالعلوم دیوبند کے ابلیسوں، دارالعلوم دیوبند کے شیطانوں، کچھ تو غیرت شرم کر لو حرامیوں. اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہاری جماعت کے بہت سارے حرامی جو نطفہ ناتحقیق ہیں، جن کے والد کا پتہ نہیں، جن کے باپ کا پتہ نہیں، سالے گالی گلوچ کرتے ہیں حرامزادے، اور اللہ کے ولیوں کی شان میں بھونکا بھانکی کرتے ہو حرامیوں، بے شرمو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر تم واقعی ایک نظر سے دیکھتے ہو سب کو تو بولو طارق جمیل کو. ابھی تک کسی کافر نے طارق جمیل پر حکم کفر یا حکم بدعت یا حکم گمراہی نہیں لگایا. آؤ نکل کے اور بولو کہ طارق جمیل نے یہ سب غلط کام کیا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کے ختم میں قرآن شریف بھی پڑھوایا ہے، اور پھر ٹائم وقت مقرر کر کے، ہے نا، دن مقرر کر کے کہ فلاں دن 10 بجے تم نے ٹائم مقرر کیا ہے، تاریخ مقرر کی ہے، دن مقرر کیا ہے. بدبختو، صرف اہل ایمان پر بھونکنے کے لیے تمہاری زبانیں چلتی ہیں. خیر، مجھے وہابی دیوبندی بد مذہب دشمن رسولوں سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. صرف اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے میں یہ سب بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. جو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ ہیں الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، بچ جاؤ، اپنے قدم سمیٹ لو ابھی بھی، ورنہ آخرت کا انجام بہت برا ہوگا، بہت غلط ہوگا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہیلو. ہاں جی، ہیلو. ہاں نور حسن جی. ہاں جی، اصغر بول رہا ہوں. ہاں بولو. 11ویں میں ہو کیا؟ ہاں 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. 11ویں میں تو نہیں ہوں، ایک جگہ ہمارا ایک مدرسہ بن رہا ہے، اسی مدرسے پہ میں آیا ہوا ہوں. بتائیے. اچھا 11ویں میں ابھی نہیں گلا، شریک نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ، اپنے یہاں تو 11ویں شریف کی فاتحہ ہو گئی. فاتحہ ہو گئی. تو اچھا، ادب سے بات کرو یا پھر تمیز سے کرو گے؟ بے ادبی آپ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ صرف اپنا اعتراض کرتے ہو، دوسرے کے اعتراض کا جواب نہیں دیتے. بالکل دوں گا. تو تم نے کہا ابھی کہ 11ویں کا بنیاد بھی کرتے ہو، تو یہ تو جی آواز نہیں آ رہی ہے ادھر، ٹھیک سے بولو. آواز کٹ رہی ہے. آواز اب تو آ رہی ہے نا؟ ہاں بولو.
हमारे पर्सनल में हवाला अरे जोर से बोलो यार, क्या माइक को हटा के बोलते हो? जो मैंने हवाला किया है जवाहिर तौहीदिया की तालीमात। तुम्हारी आवाज गड़बड़ हो रही है, ठीक से बोलो, माइक करीब करके। ठीक से बोल रहा हूँ, माइक करीब करके ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, अब बोलो, ऐसे ही बोलो। तुम्हारी किताब है तालीमात जवाहिर तौहीदिया की तालीमात गौसिया, ये मैंने पर्सनल में भेज दिया था। अच्छा, किसकी है ये? अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी साहब की किताब है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये पड़ोसी मुल्क के हैं, गोलोडा शरीफ। अच्छा अच्छा आस्ताना आलिया गौसिया मिहरिया गोलोडा शरीफ के। अच्छा अच्छा। कई लोगों ने, कई आपके मौलवी मुफ्तियों ने इनको जो है मोतबर माना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि कहीं से काम नहीं चलेगा, जो हमारे मोतबर आलिम हैं, हाँ हाँ, उनकी बात मानी जाएगी। तो मैं मोतबर साबित करूंगा इनको, चलो किताबों का हवाला करके मैं मोतबर साबित करूंगा इनको। अच्छा चलो जी बोलो। ठीक है, मैं साबित करूंगा। इस सफर नंबर 78 के अंदर लिखते हैं कि गौस पाक के मुद्दाई, ठीक है, और उनके औलाद होने के मुद्दाई हजरात उनको लूट रहे हैं, सिर्फ 11वीं पक रही है और पेट पूजा हो रही है। तो तुम्हारा भी अकीदा होगा शायद कि अल्लाह के अलावा गैर की पूजा, परस्तिश और इबादत शिरक है, और पेट जो है मखलूक है, और पेट की पूजा शिरक है, जो करे वो मुशरिक है। तो 11वीं के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक के नाम से 11वीं करना और नियाज खाना, ये आपके घर से, हमारे घर से नहीं, आपके घर साबित है कि पेट पूजा है जो शिरक है। तो आप लोग ये तौहीद के नाम पर शिरक क्यों करते हैं? शिर्क की तारीफ कीजिए, शिर्क की तारीफ कीजिए, शिर्क की तारीफ क्या है? मैं तारीफ करूँ ना करूँ, मेरी तारीफ गलत भी हो तो आप अपने घर से मुशरिक साबित हुए। नहीं, आप शिर्क की पहले तारीफ कीजिए कि शिर्क की असल तारीफ है क्या। देखिए, हमने अभी कहा था ना कि जो हम पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते, और जो हमारा एतराज होता है तुम उसका भी जवाब नहीं देते। दे रहा हूँ। चलो, शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना, पार्टनरशिप बनाना। अच्छा, तो किसी बुजुर्ग की नियाज कराना, तो ये क्या अल्लाह का पार्टनर बनाना हो गया? किसी बुजुर्ग के लिए ईसाले सवाब करना, ये पार्टनर हो गया? किसी आम इंसान के लिए ईसाले सवाब करना, क्या ये अल्लाह के जो है बराबर किसी को तस्लीम करना हो गया, किसी को मानना हो गया? इसका जवाब दे दीजिए आप। अगर किसी के लिए हम ऐसा ईसाले सवाब कर रहे हैं, चाहे कोई अल्लाह का वली हो, चाहे वो गैर वली हो, आम आदमी हो, अगर हमने किसी के लिए इसाले सवाब किया, उसके लिए जो है कुरान पढ़ा, नियाज की, खाना बना के जो है लोगों को खिलाया, चाहे उसमें अमीर हों, गरीब हों, बच्चे हों, तो ये क्या अल्लाह का शरीक ठहरा दिया हमने? जवाब दूं? हाँ, जवाब दीजिए। हाँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इसाले सवाब करना, नजर नियाज करना क्या शिरक है? अल्लाह वाले के नाम पर इसाले सवाब? हम तो नजर नियाज ही करते हैं ना। अगर किसी बुजुर्ग खामोश रहिए, हमारी बात। अरे यार, ये क्या दूसरे को बोलने नहीं देते? हमारी भी बात सुनो आप तसल्ली से। मैं बोल रहा हूँ, आप हम किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा करते हैं तो उसको अदबन नियाज बोलते हैं, और अगर किसी आम आदमी के लिए बोलते हैं तो इसाले सवाब बोलते हैं। हाँ, है ना? बहरहाल अपनी बात कहिए आप। हेलो, अभी से मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी इधर कहीं आया हुआ हूँ, जरा सिंगन खड़े में मदरसे पे। हो गया, मुझे पता है। शामीन देखें, ये मुझसे सवाल कर ठीक है, बाद में अभी बात करता हूँ, आऊंगा मैं, बनाओ खाना, ठीक है? देखो शामीन, देखो बीच में बोल रहा है, देखो जब मैं मेरी बारी में बोलता हूँ तो बोलता है कि तुम बोलने नहीं देते, तुम सुनते नहीं हो, जवाब बोल। हाँ, सुन रहा हूँ, बोल। तुमने बोला कि इसाले सवाब करते हैं, उसी इसाले सवाब को तुम्हारी इस किताब में शिर्क बताया है। कौन क्या कह रहा है, ठीक है, और क्यों कह रहा है, उसकी पूरी वजाहत मुझे भेजो, मैं भी जो है अपने आलिमों से मालूमात कर लूँ, तहकीक कर लूँ कि ये कौन है, इनका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है। पहले तो थानवी जीवी जो है लगभग कानपुर में लगभग तकरीबन 40 साल मिलाद पढ़ते रहे। सुनिए हमारी बात, तकरीबन 40 साल मिलाद पढ़ते रहे। खामोश रहिए पहले। अरे यार सुन तो लीजिए, देख रहे हैं मुसलमानों, देख लिया आपने। अच्छा, ये वो लैट्रिन खाने वाले लोग हैं, लैट्रिन को तबर्रुक बनाने वाले लोग हैं, इलियास खान देलवी की नानी के लैट्रिन के पौधा सूंघने वाली कौम है ये, है ना?
تو یہ ہماری بات کا جواب نہیں دیں گے. تمہارے نزدیک لیٹرین میں سے خوشبو آنے لگے اچانک, ایسی قوم ہو یار تم, جس کی قسمت میں ہی بدبودار پوتڑے ہوں اور لیٹرین ہو, غلاظت ہو, تو یار وہ اللہ کے ولیوں کے نام کی نیاز پر تو اعتراض کریں گے ہی کریں گے, کیونکہ تمہیں جو ناپاکی سے اتنی محبت ہے, اتنی لگن ہے, سمجھے, تو تمہیں اللہ والوں کی نظر و نیاز سے کیا واسطہ, جب تمہاری قسمت میں ہی نجاست لکھی ہوئی ہے. یہ تو قسمت کی بات ہے کہ ہمیں غوث اعظم کی نیاز مبارک ہو اور تمہیں مرا ہوا جانور کوا مبارک ہو اور ہمیں غوث اعظم کے نام کا مرغا مبارک ہو اور تمہیں جو ہے ناپاک کوا مبارک ہو. تو یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے یار. کبھی نیاز کندلوی کی نانی کی لیٹرین کے پوتڑے نصیب ہو, تو کبھی جو ہے تھانوی کی لیٹرین کی سنی ہوئی انگلیاں تمہیں نصیب ہو, ہے نا, انہیں تم چاٹ کے پاس کرو. یار اعتراض کرو تو کوئی ایسا کرو جو تمہارے اوپر الزام نہ بنے. اعتراض کرو تو ایسا کرو جو تمہارے اوپر الزام نہ بنے. نجاست خور مولوی ہو. یہ حوالہ دیکھیں, میں بھیج رہا ہوں قانون دیکھیں. ارے ہمیں فخر ہے کہ ہم غوث اعظم کی نیاز کھاتے ہیں الحمدللہ. تم تو کالا کوا کھاتے ہو نا, زاغ معروفہ کھاتے ہو, اور وہ تمہارے لیے کھانا ثواب ہے. کوا کھاؤ ثواب کماؤ. ہم تو غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں, بریانی بھی کھاتے ہیں, ہے نا, بریانی کھاتے ہیں. اللہ کے نزدیک انہیں اللہ نہیں مانتے, خدا نہیں مانتے, خدا کا شریک نہیں مانتے. شاہدوں مسلمانوں, یہ ہے دیوبندی ملاؤں کی حقیقت. یہ لیٹرین خور کوے خور دیوبندی ملا, اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کسی اللہ والے کو اللہ نہیں مانتے, اللہ کا شریک نہیں مانتے, بلکہ اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں, اللہ کا بندہ ہی تسلیم کرتے ہیں. ہاں, وہ اپنے الگ مقام رکھتے ہیں, ان کی شان و عظمت ان کے لیے الگ ہے. میرے جو غوث اعظم ہیں ان کا خود کا کہنا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. میرا قدم تمام ولیوں کی جو ہے گردنوں پر ہے, کاندھوں پر ہے. تو سب ولیوں کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے. تو یہ غوث اعظم کی نیاز سے اتنا چڑھا ہوا ہے کیونکہ اسے کوا کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. جس کو پڑ گئی ہو کوا کھانے کی لت, اس کو غوث اعظم کا مرغا کھلانا ضروری نہیں. اب میں لیٹرین خور مولوی, نجاست کی سنی ہوئی انگلی چاٹنے والے ملا, نکالا یہاں سے, تیرا کام ہو گیا. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ آپ بریلوی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ جو بھی ہیں, ان تمام چیزوں سے 2 منٹ کے لیے باہر نکلیں اور یہ مکمل ویڈیو دیکھیے, اس کے بعد اس پر کچھ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے. ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں, ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں. تمہاری مرضی, جس کو راضی کرو. وہ بدعت ہے, بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں, نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں. اب پلڑے میں دیکھ لو, ایک طرف نبی ہے, ایک طرف رشتہ دار ہے. آدمی فوت ہو جائے, اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں, اس بارے میں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں. پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کی ہے, نہ 40واں کی ہے, نہ 7واں کی ہے, نہ جمعرات کی ہے, نہ باقی معاملات کی. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے, اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا, بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا, اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے, اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے, صحابہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے, اس کے لیے اجتماع کرنا, لوگوں کو بلانا, یہ عمل بدعت ہے. جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی, جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے, تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے. اپنی ویڈیو دیکھ لی, اب میری بات بھی سنیے. آج تک تم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر 2 قانون ہیں, امیر کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے. لیکن آج پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر شرعی قانون بھی 2 ہیں, امیر کے لیے الگ شرعی حکم, غریب کے لیے الگ شرعی حکم. ایک عمل اگر امیر کرے تو وہ جائز, اگر وہی عمل کوئی غریب کرے تو وہ ناجائز اور حرام بدعتی ہے, وہ جہنمی ہو جاتا ہے.
بھائی یہ وہ چیز ہے جس نے میرے ملک کا امن خراب کیا ہے. اسی چیز پر عوام کو لڑایا گیا ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی مکتب فکر ہے، یہ جتنی بھی عوام ہے اسی چیز پر لڑتی آئی ہے. جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، یہ جہنمیوں کا کام ہے. اسی طرح قرآن خوانی کرنا، میت کے لیے اصال ثواب کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر بدعت کے فتوے، اگر کوئی نہیں کرتا تو بریلوی اس پر کہ یہ تو وہ ہو گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ تو گستاخ ہو گیا، یہ تو بد مذہب ہے، یہ تو فلاں ہے. بھائی اوپر کے جو اختلافات ہیں نا وہ علماء جانتے ہیں، لیکن نیچے جو عوام ہے نا وہ انہی مسائل کے اوپر لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہے. اور کئی ایسے مسائل ہیں، کئی درجنوں واقعات ہیں جن پر عوام رشتہ دار آپس میں لڑے، جنازے کے بعد دعا مانگنے پر، قرآن خوانی پر، میت کے لیے اصال ثواب پر، اذان سے پہلے درود و سلام پر. اس چیز نے عوام کو لڑایا ہے اور علماء نے اس پر فتوے جاڑے ہیں کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے گھر جانا جائز نہیں ہے، جو قرآن خوانی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں. بہت سارے واقعات ہیں آپ جو خود کرتے ہیں. جو اتنے بڑے بڑے اکابر، میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عام شخصیت ہے، علماء دیوبند کی بڑی بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اب میں کیا کہوں، عوام بہتر جانتی ہے. بہرحال آج اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ اسے روکیں کہ اس طرح کی چیزوں پر ہمیں نہ لڑایا جائے. یہ تمام وہ کام ہیں جو آپ بھی جائز سمجھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی، آج کا جو یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں. بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد.